وہ آہستگی سے فلیٹ کا دروازہ بند کرتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ 12 بج چکے تھے اور سارا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے اپنا کوٹ اتارا اور وہیں لاؤنج میں ہی صوفے پر رکھ دیا، اور اب وہ دبے پاؤں کمرے کا دروازہ کھول اندر داخل ہوا تو کمرے کا حلیہ کچھ واضح ہوا۔ اندر نائٹ بلب کی روشنی میں ایک نسوانی وجود بیڈ پر لیٹا، کاندھوں تک کمبل اوڑے، بازو چہرے پر رکھے سو رہا تھا۔ شہروز اس کے قریب آیا اور اب نرمی سے سوئی ہوئی انشال کو دیکھ رہا تھا، جو یقیناً گہری نیند میں تھی۔ شہروز نے نرمی سے اس کے بال چھوئے، اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلا رہا تھا، انداز میں احتیاط تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ انشال کی نیند خراب ہو، مگر شاید وہ کچی نیند میں تھی جو آہٹ پر اس نے بازو آنکھوں سے ہٹائے۔ نیم اندھیرے میں شہروز کو دیکھا، اس کی آنکھیں نیند کی کمی کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ وہ کچی نیند سے جاگتی حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی اور سب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ کہاں ہے، کیا ہو رہا ہے۔ شہروز نے اپنے ہاتھ اب بھی اس کے بالوں سے دور نہیں کیا، مگر اب انشال کے حواس بحال ہو چکے تھے۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں شہروز کا ہاتھ اپنے بالوں سے دور کیا۔ اپنے ہاتھ دور رکھو، مجھے چھونے کی ضرورت نہیں، شدید تلخی سے کہتے ہوئے وہ رخ موڑ گئی۔ شہروز بنا غصہ کیے گہری سانس لیتا اب کبرڈ کی طرف بڑھا، وہاں سے اپنا ایک ڈریس پکڑتے ہوئے واش روم میں جا کر بند ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد انشال نے ایک نظر واش روم کے بند دروازے کو دیکھا، پھر دوبارہ آنکھوں پر بازو رکھے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ 15 منٹ بعد شہروز فریش ہوتا ڈھیلے سے ٹراؤزر شرٹ میں واش روم سے باہر نکلا، بیڈ کی دوسری سائڈ آ کر لیٹا۔ اس کی ایک نظر پھر انشال تک گئی۔ اسے امید تھی کہ شاید اب انشال سو چکی ہو۔ یہ سوچتے ہوئے اس کے بے حد قریب ہوا، اتنا قریب کہ اب اس کی سانسیں انشال کے بازو اور چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ اسے دیکھتے ہوئے شہروز کی آنکھوں میں کچھ تکلیف سی اتری تھی۔ تو میں کیسے سمجھاؤں میں کہ جو کچھ ہوا ان سب میں بے قصور تھا، میں تو لاعلم تھا، میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ یہ سب کیا ہوا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میری ناک کے نیچے اتنا سب کچھ ہو رہا ہے تو شاید بہت پہلے ہی تم سے اظہار محبت کر دیتا۔ وہ دل ہی دل میں یہ سب سوچتے ہوئے جھکا اور انشال کے بالوں پر لب رکھے۔ اس کی جھلستی ہوئی سانسیں جیسے ہی انشال کے چہرے پر پڑیں تو اس نے ایک بار پھر کچی نیند سے گلابی ہوتی آنکھوں کو پورا کھولے شہروز کو دیکھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ دور رہو مجھ سے۔ اس کی آنکھوں میں شدید ناگواریت کا تاثر تھا، جیسے اسے شہروز کا اپنے قریب آنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ کب تک ناراض رہو گی انشال؟ تمہیں سمجھنا چاہیے کہ جو بھی ہوا ان سب میں نے کچھ نہیں کیا، نہ ہی میرا کوئی قصور ہے، تو کس چیز کی سزا دے رہی ہو مجھے؟ اور اب تم میری بیوی ہو، تمہیں یہ چیز سمجھنی چاہیے۔ بہت ہو گیا یہ ماتم، 1 مہینہ کافی ہوتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں اپنی زندگی سکون سے گزاریں، مگر تم ہو کہ ماضی سے باہر ہی نہیں نکل رہی۔ وہ غصے سے نہیں کہہ رہا تھا، مگر اس کے لہجے میں عجیب سی بے بسی اور تکلیف تھی۔ انشال کے لبوں کو ایک تلخ مسکراہٹ نے چھوا۔ ایک ہیپیلی میرڈ لائف گزارنا، وہ بھی تمہارے ساتھ، واہ کتنا مضحکہ خیز ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، اس خوش فہمی کو اپنے دماغ سے نکال دو شہروز ملک۔ یہ انشال شاہ تم سے نفرت تو کر سکتی ہے، مگر تمہارے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنا ناممکن۔ اور جہاں تک رہی بات سب کچھ بھولنے کی، تو میں قیامت تک نہیں بھولوں گی کہ تم نے اور تمہاری فیملی نے میرے گھر والوں کو کیسے ذلیل کیا۔ میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں، تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر میں آج یہاں پر ہوں تو صرف مجبوری میں، ورنہ میرا بس نہ چلے کہ آج کی آج ہی تمہیں چھوڑ کر دفع ہو جاؤں۔ وہ شدید غصے سے کہہ رہی تھی اور شہروز کو اپنے دل کے ٹکڑے ہوتے محسوس ہوئے۔ تمہیں ایک بار مجھے وضاحت کرنے کا موقع تھا تو انشال میں، شہروز نرمی سے بات کر رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتا انشال اس کا ہاتھ خود سے دور کرتی، بیڈ سے اٹھی اور بنا رکے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ شہروز شدید اذیت سے کمرے کے بند دروازے کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ اس پر غصہ کرے، چیخے، چلائے، ناراض ہو، وہ سب برداشت کر لے گا، مگر وہ اس سے نفرت کرے، اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اسے ہر چیز کا قصوروار سمجھ رہی تھی، جو کہ اب شہروز برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ انشال دوسرے کمرے میں جا کر لیٹ چکی تھی۔ اس کے جانے کے بعد شہروز نے بے بسی سے اس خالی جگہ پر بازو رکھا جہاں ابھی کچھ دیر پہلے وہ لیٹی ہوئی تھی۔
वो तकिए पर सर गिराए बेबसी से अब छत को घूर रहा था। आंखों के सामने माजी के दरीचे किसी हसीन याद की तरह खुल चुके थे। ये इतवार की एक हसीन सुबह थी जब वो मलिक हाउस के गेट से अंदर दाखिल हुआ। वो जॉगिंग करके वापस आ रहा था। सुबह फजर के बाद जॉगिंग करना उसकी आदत बन चुकी थी। इससे पहले वो लाउंज में दाखिल होता, लाउंज के दरवाजे से ऐन उसी वक्त कोई बाहर निकला और सीधा उससे आ टकराया। एक पल के लिए तो शहरोज मलिक का दिमाग ही घूम गया था, क्योंकि वो देख चुका था कि उसमें टकराने वाला वो नस्वानी वजूद कौन है। और दिमाग घूमने की वजह ये थी कि वो हर तीसरे दिन ही उससे आ टकरा जाती थी। उसने एक बाजू से अंचाल को मजबूती से पकड़ा और उसे खींचते हुए अपने बिल्कुल सामने सीधा खड़ा किया। वो जो नीचे गिरने से बमुश्किल बची थी अब हवास बहाल किए अपने सामने खड़े 21 साला शहरोज को देख रही थी और होंठों पर एक खिसियानी सी मुस्कुराहट थी। आज तुम मुझे बता ही दो लड़की कि आखिर कब तक तुम मुझसे आकर टकराती रहोगी? जब देखो तभी मलिक हाउस की दीवारों से टक्करें खाने आती हो, और ये आज सुबह ही सुबह तुम यहाँ धमकी? वो शदीद सख्ती से पूछ रहा था, जबकि उसके सामने खड़ी 15 साल अंचाल ने बहुत मुश्किल से मुस्कुराहट होंठों पर रखी। सॉरी शहरोज भाई, वो मुझे पता नहीं चला, मैंने आपको देखा ही नहीं। और कितनी बार आपसे कहा है, मैं आपसे गलती से टकरा जाती हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है आपसे टकराने का। और दूसरी बात, मैं यहाँ सुबह ही सुबह क्यों आई हूँ? तो मेरी दोस्त का घर है, मुझे उससे मिलना था, बहुत सारे काम थे, इसीलिए मैं आ गई। आपको कोई मसला है? वो जानती थी कि शहरोज उसके हर दूसरे दिन मलिक हाउस आने पर शदीद चिढ़ जाता है, इसीलिए उसने पहली बात पर खिसियानी सी होकर माफ़ी मांगने वाले अंदाज में वजाहत दी। मगर अगली बात पर वो कमर पर लड़ाका औरतों की तरह बाजू रखे पूछ रही थी। शहरोज ने सर तपैर उस नवाबजादी को देखा जिसे और कोई काम ही नहीं था। तुम लोग हर रोज स्कूल में मिलती तो फिर भी बातें करते जी नहीं भरता। जो घर पहुंच जाती हो उसे समझ नहीं आती थी। आखिर ये लड़कियां इतनी भी क्या बातें करती थीं जो स्कूल में ये ख़त्म नहीं होती थी? उसके सवाल पर अंचाल ने चिढ़कर उसे देखा। आप लड़की नहीं है ना शहरोज भाई, इसीलिए आप नहीं समझ सकते कि लड़कियों की दोस्ती कैसी होती है। हटें साइड पर, बहुत सारे काम है मुझे। इससे पहले कि शहरोज अगली बात करता, वो उसे साइड पर करती अब गार्डन की तरफ चले गई, जबकि शहरोज मुंह खोले हैरत से उस लड़की के तेवर ही देखता रह गया। क्या भला है ये? वो बड़बड़ाता हुआ अंदर जा रहा था। उसे सीढ़ियों में ही नवाल मिल गई। अच्छा वो भाई आप आ गए, मुझे आपसे बहुत अहम काम है। नवाल उसके करीब आती बहुत प्यार और लाड से उसका बाजू पकड़े कह रही थी, और शहरोज समझ चुका था कि ज़रूर किसी चीज़ की फरमाइश करनी होगी, वरना वो ऐसा मक्खन तभी लगाती है जब उसे शहरोज से कोई काम होता है। और आज सुबह ही सुबह अंचाल उनके घर में मौजूद थी, मतलब ज़रूर कोई काम ही था। शहरोज ने बाजू सीने पर बांधे बहुत फुर्सत से अपनी बहन को सर से पैर तक घूरा, जैसे उसकी सोच जानना चाहता हो कि अब वो कौन सा नया खराफाती आइडिया माइंड में दोहरा रही है। हुक्म कीजिए मलका आलिया, उसने तंज का तीर फेंका था कि नवाल शर्मिंदा हो गई। क्या हो गया भाई, बहन हूँ मैं आपकी। उसने थोड़ा गुस्सा करना चाहा। ओ मेरी प्यारी बहन, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम मेरी बहन हो। और बहन साहिबा को आज पहली बार छुट्टी के दिन में इतनी सुबह सुबह नीचे देख रहा हूँ, वरना आप तो 12 बजे से पहले अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। आपकी नींद आज पूरी कैसे हो गई? शहरोज का अंदाज अभी भी तंजिया ही था। नवाल ने दांत निकाले उसे देखा। वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, मगर उससे बोला नहीं जा रहा था। अब सीधे तरीके से बताओ कि तुम दोनों के दिमाग में क्या खराफात पक रही है। और वो आफत भी यहीं पर मौजूद है। आज तो वैसे वो इतनी सुबह कैसे आ गई? उसकी नींद कैसे पूरी हो गई? शहरोज शदीद हैरानगी और तजस्सुस से सवाल पूछ रहा था। ओफ बस करे ना भाई, हर वक्त ही आप जासूसों की तरह सारे घर में मंडलाते फिरते हैं। वो मेरा और अंशाल का आज हलवा पूरी का नाश्ता करने का प्लान था, लेकिन आपको तो पता है उसके लिए सुबह सुबह ही जाना पड़ता है। तो मैं वो कह रही थी कि आप हम दोनों को। अभी उसकी बात मुंह में ही थी जब शहरोज ने हाथ के इशारे से उसे खामोश करवा दिया। ना बाबा ना, मुझे अपने बहुत सारे काम हैं और अभी मुझे यूनिवर्सिटी का काम भी करना है। तुम दोनों ही जाओ। साफ इनकार, वो भी मुंह पर। नवाल तो मुंह खोले हैरत से अपने लाडले भाई का ये सुलूक देखती ही रह गई। ऐसा मत करें ना भाई प्लीज़, आपकी बहन नहीं हूँ मैं। कभी कभी तो महीनों बाद जाकर हमने ये नाश्ता करना होता है, इसमें भी आप मना कर देते हैं। आपको पता है ना, अगर पापा को पता चला तो बहुत डांट पड़ेगी। वो कहेंगे कि घर का हेल्दी खाना खाया करो।
بہت ہی مشکلوں سے اماں کو منایا ہے، اب آپ ایسا مت کریں میرے ساتھ۔ وہ پیار سے کہتی منتیں ترلوں پر اتر آئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ صرف شہروز ہی ہے جو ان کو ناشتہ کروانے کے لیے لے کر جائے گا، اس کے سوا کسی سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں۔ شہروز نے تیکھی نگاہوں سے اسے گھورا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، نوال باقاعدہ اس کے بازو سے چپک گئی۔ بھائی پلیز، میرے پیارے بھائی نہیں ہیں، دیکھیں میں آپ کی اکلوتی بہن ہوں، اور آپ کو تو پتہ ہے نا بہنیں شادیوں کے بعد پرائی ہو جاتی ہیں، پھر جب میں یہاں سے چلی جاؤں گی تو آپ کو بہت یاد آؤں گی، پھر آپ اداس ہو جائیں گے۔ اس سے اچھا ہے نا کہ آپ میری خواہشیں پوری کر دیں، ویسے بھی خواہشیں صرف مائکے والے ہی تو پوری کرتے ہیں۔ شہروز اس کی بات پر ایک دم سے ڈھیلا پڑا تھا اور حیرانی سے اسے دیکھا۔ یہ باتیں تم نے کہاں سے سیکھی ہیں؟ تمہاری ابھی عمر نہیں ہے شادی کی۔ اب وہ شدید سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ تائی ماہا ماپی کی شادی کی باتیں کر رہی تھی نا، تو وہ یہ سب کہہ رہی تھی کہ بیٹیاں تو پرائی ہوتی ہیں اور یہ سب۔ نوال اب چہرہ جھکائے سنجیدگی سے بتا رہی تھی۔ تائی ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں بھائی، کبھی نہ کبھی تو ایک نہ ایک دن تو مجھے بھی یہاں سے جانا ہے نا۔ اس نے گیلی آنکھیں اٹھائے شہروز کو دیکھا اور فل ایموشنل ہونے کا ڈرامہ جاری رکھا، اور شہروز فوراً اس کے ایموشنل پن میں آ بھی گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب رونے کی ضرورت نہیں، اور خبردار آئندہ اسی بات بھی کی، ابھی نہ تمہاری شادی کی عمر ہے اور نہ ہی تمہاری یہ سب سوچنے کی۔ تمہیں ناشتہ کرنا تھا، چلو میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر چلتے ہیں۔ جیسے ہی شہروز نے جانے کے لیے حامی بھری تو نوال نے فوراً سے اپنے سارے آنسو صاف کیے اور جھٹ سے مسکراتی اس کے گلے لگ گئی۔ شکریہ بھائی، آپ بہت اچھے ہیں۔ شہروز نے مسکراہٹ لبوں پر روکے گھورتے ہوئے اسے دیکھا۔ ڈرامے باز کہیں گی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتا اوپر جا رہا تھا، جبکہ نوال خوشی سے پھولے نہ سماتی بھاگتی ہوئی لاؤنج سے باہر نکلی تاکہ وہ خوشخبری انشال کو سنا سکے کہ بھائی انہیں ناشتے پر لے کر جا رہے ہیں۔ اس کی اور انشال کی یہ شرط لگی تھی کہ کہیں تمہارا وہ سڑو بھائی ہمیں ناشتہ کروانے لے ہی نہ جائے۔ اگر نوال اپنی شرط جیتی تو پورے ہفتے کا ہوم ورک انشال کو کرنا تھا، اور نوال اپنی شرط جیت چکی تھی۔ وہ باہر آئی تو نوال کی سوچ کے عین مطابق انشال جھولے پر بیٹھی مزے سے جھولا جھول رہی تھی۔ کیا ہوا؟ منع کر دیا نا تمہارے اس سڑے ہوئے بھائی نے، انشال نے ناک سکیڑ کر پوچھا۔ پہلی بات، میرا بھائی سڑا ہوا نہیں ہے، نوال نے ایک ادا سے بال چھٹکتے ہوئے سے ٹوکا۔ دوسری بات، جلدی سے اٹھو، بھائی فریش ہونے گئے ہیں، ہم جا رہے ہیں۔ اگر تم یہیں بیٹھی رہیں تو پھر یہیں ناشتہ پورا ہو جائے گا حلوہ پوڑی کا۔ اس کی بات پر انشال نے بے حد بے یقینی سے نوال کو دیکھا۔ نہ کرو، شہروز ملک اور ہمیں ساتھ لے کر جانے کے لیے تیار ہو گیا؟ انشال کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ یقین کر لو انشال بی بی، چلو اٹھو، یہیں پر ساری دوپہر بیٹھنے کا ارادہ ہے۔ نوال نے ایک بار پھر اس کا کاندھا ہلایا تو انشال جلدی سے اٹھی، مبادا شہروز ملک اپنا موڈ ہی چینج نہ کر لے۔ اور وہ تینوں گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی ملک ہاؤس سے باہر جا رہی تھی، مگر ملک ہاؤس کے دوسرے فلور کی ونڈو سے ماہم ملک نے ضرور دیکھا تھا۔ اس کی آنکھ میں عجیب سی آگ لگی تھی، نہ جانے کیوں، لیکن اسے بہت غصہ آ رہا تھا، اور یہ غصہ مستقبل میں کسی طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہونے والا تھا۔ انشال اور نوال بچپن سے دوست تھیں، دونوں شروع ہی سے ایک کلاس میں ایک ساتھ پڑھتی تھی، اور یوں چند سالوں میں ان کی دوستی بے حد گہری ہو چکی تھی۔ اسی لیے جب دونوں میں سے کسی کا بھی دل چاہتا ایک دوسرے کے گھر چلی جاتی تھی۔ انشال جو اپنے باپ صفدر شاہ کی لاڈلی بیٹی تھی، اس کے بابا شہر کے ایک اچھے بزنس مین تھے، مگر پھر بھی وہ ملک خاندان جتنے امیر نہیں تھے۔ ملک خاندان کا شمار شہر کے سب سے امیر خاندانوں میں ہوتا تھا، اور انشال کی فیملی ان سے حیثیت میں کم تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ملک فیملی کے کچھ افراد کو اس کا ملک ہاؤس آنا بھی پسند نہیں تھا۔ انشال دو ہی بہنیں تھیں، ایک 18 سالہ ہما اور دوسری 15 سالہ انشال۔ جبکہ بات کریں اگر ملک ہاؤس کی تو ساجد ملک اور واجد ملک دونوں بھائی یہاں بستے تھے۔ ساجد صاحب کے 2 بچے تھے، 20 سالہ شیراز اور 18 سالہ ماہم، جبکہ چھوٹے بھائی واجد شاہ کے بھی 2 ہی بچے تھے، 21 سالہ شہروز اور 15 سالہ نوال۔ شہروز گھر میں سب بچوں سے بڑا تھا تو اسی لیے سب اس سے ڈرتے بھی تھے، اور ہر کام میں اس کی اجازت بھی مطلوب تھی، اور ساجد صاحب بھی اپنے بھتیجے سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہ صاف ظاہر تھا کہ بہت جلد سارا کاروبار ان دونوں کے بیٹے ہی سنبھالنے والے تھے۔ آج کافی دنوں کے بعد انشال ایک بار پھر ملک ہاؤس میں موجود تھی۔ وہ لاؤنج سے ہوتی نوال کے کمرے میں آئی تو نوال مرجھائی سی بیڈ پر لیٹی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ایسا منہ کیوں بنا رکھا ہے، اور آج تمہارے گھر میں اتنی تیاریاں کیوں ہو رہی ہیں؟ انشال نے تجسس کے تحت پوچھا تو نوال نے اسے دیکھا تو اٹھ بیٹھی
بھائی کچھ سالوں کے لیے ملک سے باہر جا رہے ہیں اسٹڈی کے لیے۔ انشال جو بیڈ پر اس کے پاس بیٹھنے لگی تھی حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا؟ وہ اچھل ہی پڑی۔ اس کی آواز میں ایک واضح خوشی کی رمق تھی۔ تو بہت اچھی بات ہے، چند سال تمہارے بھائی کی سڑی ہوئی شکل نہیں دیکھنی پڑے گی۔ نوال نے ایک مکہ اس کے کاندھے پر مارا۔ بھائی ہیں وہ میرے، اور اتنے سال بعد آئیں گے، اسی لیے مجھے بہت برا لگ رہا ہے، اور تم نا میرے بھائی کی دشمن، جاؤ یہاں سے۔ نوال نے اسے غصے سے گھورا تو انشال کچھ نرم پڑ گئی۔ اچھا بابا سوری، اب میں تمہارے بھائی کو کچھ نہیں کہتی۔ اور تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ یہ تو اچھی بات ہے کہ شہروز بھائی اچھی تعلیم کے لیے ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ تمہارا بھائی بہت اچھا انسان بنے، بہت قابل؟ نوال نے انشال کی بات پر بھیگی آنکھوں کے ساتھ اسبات میں سر ہلایا۔ تو چلو پھر اپنا موڈ ٹھیک کرو، اور وہ کون سا ساری زندگی کے لیے جا رہے ہیں، واپس آ جائیں گے، مگر جب واپس آئیں گے تو دیکھنا کیسی ان کی شاندار پرسنالٹی ہو جائے گی۔ اب وہ نوال کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے یہ سب کہہ رہی تھی، اور واقعی اس کا حوصلہ دینے سے نوال کا موڈ اچھا ہو گیا تھا۔ پھر کیا، شہروز ملک چند سال کے لیے ملک سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد انشال نے شکر ادا کیا کہ چند سال وہ نوال کے گھر سکون سے آ سکے گی، کوئی ڈانٹنے اور روک ٹوک کرنے والا نہیں ہوگا۔ اسے شہروز سے کوئی پرسنل دشمنی نہیں تھی، بس اس کے ملک مینشن آنے کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، جو انشال کو برا لگتا تھا۔ شہروز کے جانے کے بعد زندگی واپس اپنی ڈگر پر چلنے لگی۔ انشال اب بھی نوال سے ملنے ملک ہاؤس آتی تھی۔ سال گزرنے لگے، ان کا اسکول پورا ہوا، پھر کالج بھی، اور پھر وہ دونوں ایک ساتھ یونیورسٹی پہنچ گئیں۔ اور اس سارے عرصے میں جہاں نوال اپنے بھائی کے واپس آنے کا شدت سے انتظار کر رہی تھی، کیونکہ وہ اس کا اکلوتا بھائی تھا، وہ اس سے بہت محبت کرتی تھی، آخر وہی تو تھا جو اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا، تو وہیں دوسری طرف انشال اس بات کو بھول ہی چکی تھی کہ اس گھر میں کوئی شہروز ملک بھی رہا کرتا تھا۔ وہ باتیں بہت پرانی ہو گئی تھی، کیونکہ جب شہروز ملک ہاؤس میں رہتا تھا وہ 8 سال پہلے کی بات تھی۔ اسے پاکستان سے گئے 8 سال ہو چکے تھے، اور اس عرصے میں نوال اور انشال 22 سال کی ہو چکی تھی، اور ان کی گریجویشن بھی بس کمپلیٹ ہونے والی تھی۔ وہ پورے 8 سال بعد پاکستان آیا تھا۔ سب اسے دیکھتے بے حد خوش تھے، اور نوال، وہ تو کتنی ہی دیر سے اس کے گلے لگی ہوئی تھی۔ اب آپ کہیں نہیں جائیں گے بھائی، وعدہ کریں۔ وہ آج بھی ایموشنل بلیک میل کرنا جانتی تھی۔ شہروز اس کی باتوں پر ہنسیا۔ اوکے میری جان، پکا وعدہ، اب کہیں نہیں جاؤں گا۔ اب وہ سب کے ساتھ بیٹھا ان سے باتیں کر رہا تھا۔ شہروز کے آنے کے بعد کیسی نوال کھل گئی تھی، جبکہ ماہم بے حد بے یقینی سے شہروز کو دیکھ رہی تھی۔ وہ 8 سالوں میں اتنا ہینڈسم ہو چکا تھا کہ کوئی بھی لڑکی ایک نظر اسے دیکھتی تو اس کا دل دھڑکنا رک جاتا۔ جو بھی ماہم کے ساتھ ہو رہا تھا، وہ تو ماہم کو 21 سال کی عمر میں بھی بہت خوبصورت لگتا تھا۔ اب تو خیر سے 28-29 سال کا خوبرو اور وجیح مرد بن چکا تھا۔ وہ تو بس حیرت سے شہروز کو دیکھتی جا رہی تھی۔ اس کا 6 فٹ سے نکلتا قد، سرمئی آنکھیں، تیکھے نقوش، ہلکی بیئرڈ، ماتھے پر بکھرے کالے بال، اس کا کثرتی وجود، چوڑا سینہ، بلا شبہ وہ مکمل مرد تھا، ایسا مرد جس میں کسی بھی چیز کی کمی نہ ہو۔ اور ماہم کا دل تو اس کے اختیار سے باہر نکل چکا تھا۔ وہ سوچ چکی تھی کہ وہی مسز شہروز ملک بنے گی۔ اب بس اسے شہروز کو کسی طرح کنوینس کرنا ہوگا کہ اس کے باپ سے اس کا رشتہ مانگے۔ وہ سب سے باتیں کرنے کے بعد اپنے کمرے میں آرام کرنے چلا گیا۔ نوال جلدی سے اپنے کمرے میں آئی اور اب انشال کو کال کر رہی تھی۔ جلدی گھر آ جاؤ، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ انشال حیران ہوئی۔ اچھا، کیسا سرپرائز؟ نوال نے نفی میں سر ہلایا۔ اف بدھو، اگر بتا دیا تو کیسا سرپرائز؟ تم گھر آؤ نا، پھر دکھاؤں گی۔ اس کے فورس کرنے پر انشال نے آنے کی حامی بھر لی، اور کچھ گھنٹے بعد شام کے وقت وہ ملک ہاؤس میں موجود تھی۔ آج اس کے ساتھ ہما بھی آئی تھی۔ ہما کچن میں موجود سعدیہ بیگم سے سلام لینے چلی گئی، اور انشال اپنے دھیان سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ ابھی وہ آخری سیڑھی پر تھی جب اپنے دھیان نیچے دیکھ چلتے ہوئے وہ کسی سے بہت زور سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ سیڑھیوں سے لڑ کھڑا کر نیچے گرتی، سامنے والے نے جلدی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال اسے گرنے سے بچانے کے لیے سہارا دیا۔ انشال نے بھی خود کو بچانے کے لیے اس کی شرٹ مٹھی میں دبوچ لی۔ اس نے آنکھیں اٹھائے سامنے والے کو دیکھا تو سامنے والے کی نگاہ بھی اس کی طرف اٹھی۔ انشال کی آنکھوں میں حیرت ہی حیرت آن ٹھہری۔ یہ چہرہ، ہاں اس نے یہ چہرہ دیکھ رکھا ہے، ہاں شاید وہ اسے جانتی ہے، مگر اس وقت تو یہ بھول گئی کہ وہ کون ہے۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت خوبصورت اور ہینڈسم مرد تھا، اور انشال تو پہلی نظر اسے دیکھ کر پلک جھپکنا ہی بھول گئی۔
بس یاد تھا تو یہ کہ اس وقت وہ کسی ہینڈسم مرد کی باہوں میں کھڑی تھی اور بلا شبہ اسے دیکھ کر انشال کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ شاید وہ ایک نظر میں ہی بغاوت کرنے کے لیے تیاری کر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف شہروز کا حال بھی اس سے الگ نہ تھا۔ شاید اس نے اپنی زندگی میں ایسی خوبصورت لڑکی کہیں اور دیکھی ہو۔ اسے یاد نہیں کہ اس نے اس لڑکی کو پہلے کبھی دیکھا تھا یا نہیں، اور اگر پہلے کبھی دیکھا بھی تھا تو وہ اتنی خوبصورت ہو چکی تھی کہ وہ بھول گیا۔ اس کی ہلکی بھوری آنکھیں، گہرے بھورے بال جو اس کی کمر پر بکھرے تھے، اس کا سفید ملائی جیسا بے داغ دودھیا چہرہ، چھوٹے کٹاؤ دار ہونٹ اور خوبصورت نقوش۔ اس نے اس وقت پستے کلر کی شرٹ اور سکن ٹراؤزر پہنا ہوا تھا اور اس کا سکن دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا۔ وہ دونوں جو بنا پلک جھپکائے ایک دوسرے کو دیکھنے میں اتنے مگن تھے کہ کسی کا ہوش بھی نہ رہا۔ وہ دونوں نوال کی آواز سے ہوش میں آئے۔ تم آ گئی انشال؟ وہ خوشی سے پوچھ رہی تھی، جبکہ اس کی آواز پر جلدی سے شہروز اس سے دور ہوا اور اپنی کمر سے نکلتی ماہم نے یہ منظر کلستی ہوئی نگاہوں سے دیکھا کہ کیسے ابھی انشال شہروز کے بہت قریب تھی۔ نوال کی آواز پر شہروز نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا واقعی وہ انشال تھی؟ ان 8 سالوں میں بے حد بدل چکی تھی۔ یہ کہیں سے بھی وہ انشال نہیں تھی جیسے وہ جانتا تھا۔ کافی خوبصورت ہو چکی تھی اور اس بات کا شہروز نے ڈنکے کی چوٹ پر دل میں اعتراف کیا تھا، جبکہ انشال اب نوال کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، تم نے کیوں بلایا تھا مجھے؟ وہ اپنے حواس بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں، وہ میں نے تمہیں بتانا تھا کہ دیکھو شہروز بھائی واپس آ چکے ہیں، یہی تمہارے لیے سرپرائز تھا۔ نوال نے پورے دانت نکالے انشال کو چڑھایا تھا کہ انشال بے حد بے یقینی سے اپنے سامنے کھڑے شہروز کو دیکھا۔ وہ حیران تھی۔ ہاں، اب وہ اسے پہچان چکی تھی۔ وہ شہروز ہی تھا اور گزرے سالوں میں کافی بدل چکا تھا، مگر اچھا لگ رہا تھا۔ اس کے دل نے یہ اعتراف کیا تھا۔ بس اس کے لیے بلایا تھا تم نے مجھے؟ میں سمجھی پتہ نہیں میرے لیے کون سا سرپرائز رکھا ہوا ہے۔ یہ بھی کوئی سرپرائز تھا بھلا؟ انشال اب بڑبڑاتی ہوئی نوال کے ساتھ اس کے کمرے میں جا رہی تھی اور پیچھے کھڑے شہروز کے لبوں کو ایک ہلکی گہری مسکراہٹ نے چھوا جو اپنے کمرے کی دہلیز میں کھڑی ماہم کی آنکھوں سے مخفی نہ رہ سکی۔ اسے بہت کچھ برا ہونے کا احساس ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ڈنر کر رہے تھے۔ ہما اور انشال نے بھی انہیں جوائن کیا تھا۔ ہما تو سعدیہ بیگم کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی، جبکہ انشال اور نوال کی اپنی ہی کوئی خفیہ باتیں چل رہی تھیں، جبکہ سامنے بیٹھی ماہم کھا کم رہی تھی اور تیکھے تیوروں سے انشال کو گھور رہی تھی۔ شہروز بھی گاہے بگاہے کبھی انشال اور نوال پر نظر ڈالتا تو کبھی اپنی ماں اور انشال کی بہن پر، جو نہ جانے کون سی باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ خیر، کھانا کھانے کے بعد وہ چلے گئے۔ شہروز یا انشال کی کوئی ڈائریکٹ بات نہیں ہوئی، مگر ایک ملاقات دونوں کی شخصیت پر گہرا اثر چھوڑ چکی تھی۔ وہ اس وقت ٹیرس میں کھڑا تھا۔ اسے پاکستان آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، جس کے بعد اس کی انشال سے دوبارہ کوئی ملاقات نہیں ہوئی، مگر اس کی ایک جھلک یہ اب شہروز کو کچھ بھی سوچنے سمجھنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ حیران تھا کہ وہی انشال تھی جس کا وہ اپنے گھر میں آنا ہی برداشت نہیں کرتا تھا، چڑ جاتا تھا، اور اب وہ چاہتا تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کے گھر میں ہی آ جائے۔ وہ جو ٹیرس پر کھڑا اپنی سوچوں میں کھویا ہوا تھا، ماہم کے آنے کو بھی محسوس نہ کر سکا۔ ماہم کے ہاتھ میں چائے کے 2 کپ تھے۔ شہروز، آپ یہاں پر ہیں اور میں آپ کو پورے گھر میں ڈھونڈ رہی ہوں، چائے پئیں گے آپ؟ نرمی سے پوچھا۔ اس کی آواز سے شہروز ہوش میں آیا۔ شہروز نے اسے دیکھا تو اس بات میں سر ہلایا۔ نیکی اور پوچھ پوچھ؟ اس کی بات پر ماہم گہرائی سے مسکرائی اور 1 کپ شہروز کی طرف بڑھایا۔ اب وہ دونوں پاس پاس ٹیرس پر کھڑے چائے پی رہے تھے۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ کچھ دیر بعد ماہم نے اسے مخاطب کیا۔ ہاں پوچھو۔ وہ اسے 2-3 سال چھوٹی تھی اور وہ اچھے کزنز تھے، مگر شہروز نے کبھی ماہم کو کزن کے سوا کسی اور نظر سے نہیں دیکھا۔ مگر وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ ماہم کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اب آپ کی شادی کی عمر ہو چکی ہے، آپ کو شادی کر لینی چاہیے۔ ویسے شادی کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ کہیں کوئی لڑکی پسند تو نہیں کر رکھی؟ ماہم نے اسے آہستہ سے کوریدا تو باتوں ہی باتوں میں سب کچھ جاننا چاہتی تھی۔ شہروز اس کی بات پر کسی گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا۔ ہاں، ٹھیک کہہ رہی ہو تم، مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے شادی کر لینی چاہیے۔ ویسے بھی کریئر تو سیٹ ہو چکا ہے۔ ہاں، وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ اس نے پاکستان آنے کے بعد اپنے بابا اور تایا کے ساتھ بزنس کو سنبھالنا شروع کر دیا تھا۔ ہاں، وہی تو میں بھی سوچ رہی تھی، گھر میں کوئی نہ کوئی شادی ہونی چاہیے۔ میں تو بہت ایکسائٹیڈ ہوں آپ کی شادی کے لیے۔ ویسے آپ کی نظر میں کوئی لڑکی ہے یا پھر گھر والوں کی پسند سے شادی کریں گے؟
ماہم نے ایک بار پھر دوستانہ لہجے میں پوچھا تھا تو شہروز کی مسکراہٹ گہری ہوئی. ہے تو، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ کس سے بات کروں. اگر ماما بابا کو پسند بتانا برا لگا، کہیں وہ مجھ سے ناراض ہو گئے تو؟ ماہم حیران ہوئی تھی. آپ فکر مت کریں، آپ مجھے بتائیں، میں آپ کا پیغام چاچو اور چاچی کو دے دوں گی. میں ان سے بات کروں گی اور میں آپ کی سفارشی بن جاؤں گی. ماہم نے مسکرا کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا. اس کے ساتھ ایک بہت اچھا تعلق چاہتی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ شہروز اس کے ساتھ فرینک ہو جائے. سچ میں تم بات کرو گی؟ شہروز نے بے حد بے یقینی سے پوچھا. ہاں، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، آپ جس سے کہیں گے آپ کی شادی اسی سے کرواؤں گی. اس نے ایک ادا سے اپنے بال جھٹکے جیسے اسے یقین تھا کہ شہروز اس کا نام ہی لے گا. سچ میں کرو وعدہ؟ شہروز واقعی حیران ہو رہا تھا. اس نے اپنا ہاتھ ماہم کے سامنے پھیلایا تو ماہم نے جھٹ سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا. کر دیا وعدہ. اب تو بتائیں کون ہے وہ خوش نصیب حسینہ؟ وہ چہرہ موڑے آنکھیں بند کر گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اسے پوری امید تھی کہ اس کے گھر والے شہروز کی شادی خاندان میں ہی کروائیں گے، اور خاندان میں ماہم سے بڑھ کر شہروز کے لیے پرفیکٹ لڑکی اور کوئی بھی نہیں تھی. اسی لیے وہ پوری یقین تھی شہروز اس کا ہی نام لے گا. مجھے انشال پسند ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. شہروز نے مسکرا کر بتایا اور ماہم کو لگا کہ کوئی اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل رہا ہو. اس نے بے حد بے یقینی سے چہرہ موڑے شہروز کو دیکھا. کیا کہا آپ نے؟ اسے لگا جیسے اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے. اس دن انشال اپنی بہن کے ساتھ آئی تھی نا، تو میں نے اسے کافی سالوں کے بعد دیکھا. مجھے اچھی لگی ہے. ویسے بھی اس کی اور نوال کی بھی بہت اچھی دوستی ہے، تو میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. میں نہیں جانتا کہ ایک نظر دیکھنے کے بعد ہی مجھے کیا ہو گیا ہے، مگر بس دل جیسے ضد کر چکا ہے کہ بس وہی چاہیے. شہروز کسی رازدار کی طرح ماہم کو اپنے دل کا حال بتا رہا تھا اور ماہم کے دل پر بجلیاں گر رہی تھیں. اس کا بس نہ چلا کہ وہ ابھی شہروز کے لبوں پر ہاتھ رکھے، اسے بولنے سے روک لے یا پھر وہ وقت میں واپس پلٹ جائے اور انشال کا اس گھر میں آنا ہی بند کروا دے. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر وہ انشال سے محبت کرتا ہے تو پھر ماہم کا کیا؟ نہیں، وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دے گی. لیکن انشال تو... اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر شہروز اس کی بات کاٹ گیا. ابھی تم نے وعدہ کیا ہے نا تم ماما بابا سے بات کرو گی، تو میں چاہتا ہوں کہ تم ماما اور بابا سے بات کرو. انہیں کہو کہ مجھے انشال اچھی لگتی ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. ویسے بھی وہ کل بھی کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے کوئی لڑکی پسند ہے تو میں بتا دوں، وہ میری شادی وہیں کروا دیں گے. انہیں میری شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اپنی پسند کا اظہار کیسے کروں. عجیب قدرتی شرم آ رہی ہے. شہروز کسی بچے کی طرح بتا رہا تھا اور ماہم نے بہت مشکل سے گرل پر ہاتھ رکھ کے خود کو گرنے سے بچانے کے لیے سہارا دیا. تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے ماہم، اور میں نے تمہیں رازدار کے طور پر سب کچھ بتا دیا ہے. اب میرا بھروسہ مت توڑنا. وہ نرمی سے ماہم کا ہاتھ پکڑے کہہ رہا تھا. ماہم نے بے حد بے یقینی سے اپنا ہاتھ دیکھا جو شہروز کے ہاتھ میں تھا. پھر وہ بمشکل مسکرائی. آپ فکر مت کریں، آپ کی شادی وہیں ہوگی جہاں آپ چاہتے ہیں. اس نے اپنی آنکھوں کی نمی اندر ہی اندر دھکیل دی اور شہروز کھل کر مسکرایا. تھینک یو سو مچ. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنا مسئلہ کس سے شیئر کروں، مگر مجھے یقین ہے کہ تم میری خوشیوں کا وسیلہ بن جاؤ گی. تم بہت اچھی ہو ماہم. تھینک یو سو مچ. اس نے پیار سے ماہم کا گال تھپتھپایا تو ماہم بے حد بے یقینی سے اپنے گال پر اس کا لمس محسوس کرتی جیسے ساکت رہ گئی. اس کا موبائل فون بج اٹھا تو شہروز مزید وہاں نہ رک سکا، اسی لیے وہ ٹیرس سے باہر نکل گیا. اس کے جانے کے بعد ماہم پورے زور سے کپ کو زمین پر پھینکا. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا انشال، میں تمہاری جان لے لوں گی. شہروز وہ صرف میرا ہے، تم ایسے اسے مجھ سے چھین نہیں سکتی. تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں شہروز اتنی آسانی سے دے دوں گی؟ نہیں، اتنے سالوں سے میں نے اس گھر کی بہو بننے کے خواب دیکھے ہیں اور شہروز کی بیوی صرف میں ہی بنوں گی. لیکن میں شہروز کی نگاہوں میں بری نہیں بن سکتی. اسی لیے کیا کروں وہ سوچ رہی تھی. تمہارا تو میں وہ حال کروں گی انشان کہ تم کبھی اس گھر میں دوبارہ نہیں آ سکو گی، اور صرف تمہارا نہیں تمہارے گھر والوں کو میں ایسا ذلیل کرواؤں گی کہ کبھی تمہیں یہاں آنے ہی نہیں دیں گے. یہ سب سوچتے ہوئے اس کے دماغ میں خرافاتی آئیڈیا آیا. اس کی آنکھوں کے سامنے وہ دن گھوما جب انشال ملک ہاؤس آئی تھی. اس کے ساتھ اس کی بہن ہما بھی تو تھی. ہما اور ماہم دونوں کلاس فیلوز تھیں. دونوں نے اکٹھے ہی پڑھا تھا
اور اب ماہم کا دماغ بہت تیزی سے گھوم رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے، کچھ ایسا جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اب تم دیکھتی جاؤ انشال، کیسے میں اس شاہ خاندان کی عزت کی دھجیاں بکھیر دوں گی۔ تمہیں شہروز اور نوال سے اتنی نفرت ہو جائے گی کہ تم اس گھر میں آنا تو دور، کبھی آئندہ اس گھر کی شکل بھی نہیں دیکھو گی۔ ماہم ملک کی آنکھوں میں گہری چمک تھی جو بتا رہی تھی کہ اس کے دماغ میں کسی کو تباہ کرنے کے لیے ایک گہری سازش تیار ہو چکی ہے۔ ملک ہاؤس پر اگلی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے اجازت ملی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ چاچو اور چاچی کمرے میں صوفے پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ ارے آؤ ماہم، وہاں کیوں رک گئی؟ سعدیہ بیگم نے اسے قریب آنے کا اشارہ کر دیا تو وہ مسکراتے ہوئے ان کے پاس آئی۔ مجھے آپ دونوں سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے ان دونوں کو مخاطب کیا۔ ہاں بیٹا کہو، کیا بات کرنی ہے؟ چاچو نے بھی مسکرا کر اسے اجازت دی۔ وہ اصل میں میری کل رات شہروز سے بات ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ایک لڑکی کو پسند کرتے ہیں مگر آپ کے سامنے بات کرنے سے گھبرا رہے ہیں۔ شاید وہ اپنی محبت کا اظہار نہیں کر پائیں، اس لیے میں نے سوچا کہ میں ہی ان کی پسند آپ کو بتا دوں۔ اس کی بات پر چاچو اور چاچی دونوں کی آنکھوں میں چمک اتری۔ اچھا، کون ہے وہ لڑکی؟ چاچی نے ایکسائٹڈ ہو کر پوچھا۔ ارے اپنی نوال کی دوست نہیں ہے، انشال۔ وہ کچھ پل کو خاموش ہوئی۔ چاچو اور چاچی کے چہرے پر حیرانگی کے تاثرات ابھرے۔ انشال کے ساتھ اس دن اس کی بہن ہما آئی تھی نا، تو بس اسی دن شہروز نے ہما کو دیکھا۔ اسے پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ویسے بھی چاچی آپ کو ہما بہت پسند ہے، اچھی لڑکی ہے۔ میرے خیال میں آپ کو رشتہ لے کر جانا چاہیے۔ ویسے بھی ہمارا شہروز لاکھوں میں ایک ہے، ہیرا ہے ہیرا، کوئی اسے انکار نہیں کر سکتا۔ اس نے بات مکمل کی تو سعدیہ بیگم کے چہرے پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، ہما ماشاءاللہ سے بہت سلجھی اور سمجھدار لڑکی ہے، جبکہ اس کے برعکس انشال مجھے ابھی بھی بچی لگتی ہے۔ اس کا بچپنا ہی ختم نہیں ہوتا۔ میں تو کہتی ہوں ہمیں کل ہی ان کے ہاں رشتہ لے کر جانا چاہیے۔ انہوں نے آخری بات واجد صاحب کو دیکھ کر کہی۔ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، مجھے تو ان بچیوں پر کوئی اعتراض نہیں۔ ویسے بھی اچھا گھرانہ ہے اور انشال سالوں سے ہمارے گھر آ رہی ہے۔ اگر ہما ہماری بہو بن جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا۔ وہ مان گئے تھے۔ تو ٹھیک ہے چاچو، پھر ہم لوگ کل جائیں گے اور شہروز کو واپس آ کر سرپرائز دیں گے۔ اس بات کے ساتھ ہی ان کا رشتہ پکا ہو چکا تھا۔ سعدیہ بیگم نے مسکرا کر اوکے کہہ دیا تو ماہم ان کے کمرے سے نکل آئی۔ باہر آنے کے بعد اس کے لبوں کو ایک گہری شیطانی مسکراہٹ نے چھوا۔ اب تم دیکھتی جاؤ انشال، کیسے تمہاری یہ غلطی کس طرح تمہارے سب گھر والے بھگتیں گے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن ہی نوال، سعدیہ بیگم، واجد صاحب اور ماہم چاروں انشال کے گھر جا رہے تھے۔ نوال کوئی 4 بار پوچھ چکی تھی کہ وہ وہاں کیوں جا رہے ہیں، مگر ماہم اور سعدیہ بیگم نے یہی کہا تھا کہ تمہارے لیے سرپرائز ہے، تمہارے لیے سرپرائز ہے، وہاں جا کر ہی معلوم ہوگا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ انشال کے گھر کے لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ صفدر شاہ اور ان کی بیوی اقرا بیگم ان کے سامنے بیٹھی، ٹیبل پر مختلف لوازمات سجائے جا چکے تھے۔ کچھ فاصلے پر انشال اور ہما بھی بیٹھی تھی۔ وہ حیران تھی کہ آخر کیوں نوال اپنے والدین کے ساتھ یہاں پر آئی ہے، مگر بڑے بیٹھے تھے اس لیے وہ خاموشی سے ان کے ساتھ بیٹھی رہی۔ بھائی صاحب اپنے بیٹے شہروز کے لیے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئے۔ اس کی بات پر سب نے بہت حیرانی سے ان کو دیکھا۔ اپنے بیٹے شہروز کے لیے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئے۔ اس کی بات پر سب نے بہت حیرانی سے ان کو دیکھا، یہاں تک کہ نوال نے بھی بہت بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھا۔ ہمیں ہما بہت پسند ہے اور شہروز نے بھی اپنی پسند کا اظہار کیا ہے، اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ہما کا ہاتھ ہمارے بیٹے کے لیے دے دیں۔ واجد صاحب بہت عزت سے بات کر رہے تھے۔ صفدر صاحب کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ انہوں نے ہما کو دیکھا۔ ہمیں تو شہروز بہت اچھا لگتا ہے، آپ کا بیٹا ماشاءاللہ سے بہت قابل ہے، مگر میں ایک بار ہما سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر اسے اعتراض نہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہوگا؟ واجد صاحب نے اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل، بیٹی ہے، بیٹی سے ہی پوچھنا چاہیے، اور ہم بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ بیٹیوں سے ان کی اجازت لینی چاہیے رشتہ کرنے سے پہلے۔ صفدر صاحب نے اب ہما کو دیکھا جس کے گال لال ہوئے تھے۔ بیٹا تمہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ انہوں نے سب کے سامنے ہی پوچھ لیا۔ ہما نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بابا، جیسے آپ کی مرضی، مگر اسے بہت شرم آ رہی تھی، مگر سامنے بیٹھی ماہم دونوں بہنوں کو شفافیت سے دیکھ رہی تھی۔ تو بس ٹھیک ہے، آج سے ہما بیٹی ہماری ہوئی، اور میرے خیال سے یہ منگنی وغیرہ کی رسم میں وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ ہم سیدھا نکاح ہی کریں۔ بس آپ چند ہفتے بعد رخصتی کی کوئی بھی تاریخ طے کر دیں۔ صفدر شاہ حیران ہوئے، لیکن شادی کی بہت ساری تیاریاں کرنی ہوتی ہیں،
انہیں مناسب نہیں لگا۔ ہاں میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن ہمارے گھر میں اللہ کا شکر ہے کہ سب کچھ ہے۔ ہمیں صرف آپ کی ہیرے جیسی بیٹی چاہیے اور کچھ نہیں۔ اور بس چند لمحوں میں ہی سب کچھ طے ہو گیا۔ وہ لوگ شادی کی تاریخ لے کر ہی اٹھے تھے، کیونکہ دونوں فیملیز پہلے ہی سے ایک دوسرے کو جانتی تھیں، اسی لیے سارے معاملات طے کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ ان کے جانے کے بعد ہما تو اپنے کمرے میں چلی گئی، انشال بھی اس کے پیچھے ہی اس کے کمرے میں آئی۔ وہ حیران تھی کہ ہما اس شہروز کو اچھی لگی، کہیں اس کے دل میں کچھ چبھن سا ٹوٹا تھا، لیکن پھر خیر اپنی بہن کے لیے وہ خوش بھی تھی۔ ویسے بھی اسے شہروز کوئی خاص پسند نہیں تھا، لیکن اس کے پاکستان آنے کے بعد جو ایک جھلک اس نے شہروز کو دیکھا تھا، کیا واقعی اسے شہروز پسند نہیں تھا؟ وہ خود سے یہ سوال پوچھنے پر مجبور تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو ہما بیڈ پر بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ آپ خوش ہیں اس رشتے سے آپی؟ انشال نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، مجھے کیا مسئلہ ہوگا؟ تم نے دیکھا نہیں ہے شہروز کتنے ہینڈسم ہے؟ ایسے شخص سے شادی کرنے کے لیے تو کوئی بھی پاگل ہو جائے۔ میں نے دیکھا تھا اس دن انہیں، میں تو حیران ہوں کہ انہیں میں پسند آ گئی۔ شاید خدا ایسے ہی انسان کو نوازتا ہے۔ میں خوش نہیں، میں بہت بہت خوش ہوں انشال۔ تم دیکھنا میں اپنی پسند کا ایک ایک جوڑا بناؤں گی۔ میں بہت جلدی مسز شہروز بن جاؤں گی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ ہما کی خوشی تو آسمان پر تھی۔ اسے اتنا خوش دیکھتے ہوئے انشال کے لبوں کو ایک تکلیف زدہ مسکراہٹ نے چھوا۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ وہ مسکرا کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اسے کیوں برا لگ رہا تھا؟ اس کی بہن خوش تھی، مگر پھر بھی کچھ تھا جو ادھورا رہ گیا۔ وہ سب لوگ اس وقت لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا بات ہے بابا، آپ لوگ کچھ بتا کیوں نہیں رہے؟ مجھے پریشان کیوں کر رہے ہیں؟ آپ لوگ انشال کے گھر گئے تھے نا، پھر کیا ہوا؟ کتنی ہی دیر سے وہ سب خاموش بیٹھے تھے۔ اب شہروز سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ واہ بیٹا جی، پہلے تو اپنی پسند بتانے میں مسئلہ تھا، اب کیوں اتنی بے تابی ہو رہی ہے؟ واجد صاحب کی بات پر مسکراہٹ ضبط کرتی آنکھیں جھکا گیا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہے۔ پلیز بتائیں نا بابا۔ کچھ دیر بعد اس نے دوبارہ سے پوچھا۔ وہ جاننے کے لیے بے چین تھا کہ انشال کے والدین نے کیا جواب دیا ہوگا۔ کیا انہوں نے انکار کر دیا؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی میرے بیٹے کو انکار کرے؟ تم لاکھوں میں ایک ہو۔ انہوں نے نہ صرف رشتہ دیا بلکہ ہم تو رخصتی کی تاریخ طے کر کے آئے ہیں۔ بابا کی بات پر اس نے بے حد بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ تو اپنی جگہ سے اچھل ہی پڑا۔ ہاں بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ 3 ہفتے بعد تمہارا نکاح ہے۔ ہم نے بہت زیادہ دھوم دھام سے نہیں کرنا، بس سادگی سے کرنا ہے، جو کہ اسلام بھی سادگی سے کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ جو بھی شاپنگ کرنی ہے وہ تم کر لینا۔ اور شہروز نے خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کیا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ واقعی وہ اور انشال ایک ہونے والے ہیں۔ انشال نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ وہ بے حد خوش تھا اور خوشی سے پھولے نہ سماتے وہ اپنے بابا کے گلے لگ گیا۔ تھینک یو سو مچ بابا، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ سب اس کی اس بات پر ہنس پڑے، جبکہ ماہم گہرائی سے مسکرا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جب شہروز انشال کی جگہ ہما کو دلہن بنے دیکھے گا تو فوراً انکار کر دے گا اور اس نکاح سے، اور جب انشال کے والدین کی انسلٹ ہوگی اور انشال اور نوال کی دوستی ٹوٹ جائے گی، پھر سب کچھ اس کے حق میں ہو جائے گا۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ قسمت کیسے کھیل کھیلنے والی ہے۔ شادی کی تیاریوں میں 3 ہفتے کیسے گزرے کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ اس کے بعد سے انشال ایک بار بھی ملک ہاؤس نہیں آئی، جو کہ شہروز اسے قدرتی شرم سمجھ رہا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کیسا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ نوال بھی حیران تھی۔ اس کے بھائی نے ہما کو پسند کیا، اسے بھی اچھی لگتی تھی۔ اس نے بھی شہروز سے اس بارے میں نہیں پوچھا کہ اس نے ہما کو پسند کیا، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے شادی کا دن بھی آ گیا۔ بارات میرج ہال میں جانی تھی، سب کچھ تیار تھا۔ شہروز بہت خوش تھا۔ اس وقت اپنے کمرے میں کھڑا بلیک شیروانی میں دلکش لگ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے کمرے کو دیکھا جو دلہن کے استقبال کے لیے سجایا جا چکا تھا۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ جس لڑکی سے چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا کرتا تھا وہ آج اس کے نکاح میں آئے گی، اس کی بیوی بن جائے گی اور اسے اپنی محبت کا اظہار کرے گا۔ شاید وہ بچپنا تھا، مگر اب تو وہ بڑی ہونے کے ساتھ سمجھدار ہو چکی ہے، اور اگر اس میں کچھ بچپنا ہوا بھی تو کوئی بات نہیں، شہروز اسے اسی طرح قبول کرے گا جس طرح وہ ہوگی۔ وہ بہت خوش تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو بارات جانے کے لیے تیار تھی اور ماہم بہت خوش تھی۔ آخر اس نے تماشا بھی تو دیکھنا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد بارات میرج ہال میں داخل ہو رہی تھی۔ بارات کا بہت دھوم دھام سے استقبال کیا گیا۔ شہروز اب میرج ہال میں دولہے کے مقام پر بیٹھ چکا تھا، مگر اچانک اس کی نگاہ برائڈل روم سے نکلتی لڑکی پر گئی۔
ہاں وہ انشال ہی تھی، مگر جس چیز نے اسے حیران کیا وہ انشال کا لباس تھا۔ اس نے خوبصورت کاسنی رنگ کی فراک پہن رکھی تھی۔ وہ بے حد بے یقینی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ دلہن کیوں نہیں بنی؟ وہ ایک دم سے صوفے سے اٹھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے سر پر پورا آسمان گرا رہا ہو۔ اگر وہ دلہن نہیں بنی تو پھر دلہن کون ہے؟ وہ اٹھ کر برائڈل روم کی طرف آیا تو اسے وہاں سے نوال باہر نکلتی دکھائی دی۔ وہ انشال ہے نا؟ اس نے ہال کے دوسرے کونے میں کھڑی انشال کی طرف اشارہ کیا جو اپنی ماما سے کوئی بات کر رہی تھی۔ ہاں بھائی انشال ہی ہے، نوال نے سکون سے جواب دیا۔ اگر انشال وہاں تو پھر دلہن کون ہے؟ اس نے اسی بے یقینی سے نوال سے پوچھا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ انشال کا دلہن سے کیا تعلق؟ دلہن تو ہما آپی ہے نا، اسی کے لیے تو رشتہ مانگا تھا آپ نے۔ نوال آرام سے بتا رہی تھی جیسے کوئی بڑی بات نہ ہو، مگر شہروز کا سانس تھم گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اسے لگا جیسے کوئی اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل رہا ہے۔ اس نے تو ہما کا ایک بار بھی ذکر نہیں کیا۔ بھائی آپ بھی نہ مذاق کر رہے ہیں نا میرے ساتھ؟ ماما اور بابا آپ ہی کا رشتہ ہی تو مانگنے کے لیے گئے تھے انشال کی طرف۔ اچھا مجھے ماما آواز دے رہی ہے، میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا نوال وہاں سے چلی گئی۔ شہروز کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے۔ وہاں آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور برائڈل روم میں جھانک کر دیکھا تو وہاں دلہن کے روپ میں ہما بالکل تیار بیٹھی تھی۔ شہروز کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے قدموں تلے سے زمین سرکا رہا ہو۔ وہ اندر آیا، ہما نے اسے دیکھا تو مسکرا کر کھڑی ہو گئی۔ شہروز آپ یہاں؟ اس کے لبوں کو ایک گہری مسکراہٹ نے چھوا۔ شہروز دروازہ بند کرتا اس کے قریب آ گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ بے حد بے یقینی سے بڑبڑایا۔ کیا ہوا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ کچھ مسئلہ ہے؟ ہما پریشان ہو گئی۔ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا ہما نے بے حد بے یقینی سے اسے دیکھا۔ لیکن کیا ہوا؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہما کی آنکھوں میں تیزی سے نمی اکھٹی ہوئی۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، میری بات دھیان سے سنو۔ میں نے اپنے والدین کو تمہارا نہیں انشال کا رشتہ مانگنے کے لیے بھیجا تھا۔ مجھے تم سے نہیں انشال سے محبت ہوئی ہے، اور میں اس کے سوا کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ مگر میں نہیں جانتا کہ میرے والدین نے اس کے بجائے تمہارا رشتہ کیوں مانگا۔ تم بہت اچھی ہو ہما، لیکن میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ جب دل میں ایک بہن بسی ہو تو میں کیسے دوسری بہن سے نکاح کر سکتا ہوں؟ اور ہما کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے وجود سے جان نکال رہا ہو۔ سر پر آسمان پورا قد سے گرا تھا یا پھر پاؤں تلے سے زمین سرکی تھی۔ وہ سمجھ نہ سکی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں شہروز؟ آپ کے والدین نے تو انشال کا ذکر بھی نہیں کیا، انہوں نے تو صرف میرا ہی رشتہ مانگا تھا۔ ہما نے خود کو گرنے سے بچانے کے لیے دیوار کا سہارا لیا۔ پلیز تم اس نکاح سے انکار کر دینا۔ اگر تم انکار کرو گی تو تمہارے گھر والے خود ہی میرا نکاح انشال سے کروا دیں گے۔ لیکن اگر تم نے انکار نہ کیا تو دونوں خاندانوں میں دشمنیاں بڑھ جائیں گی۔ تم سمجھو نا پلیز۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری وجہ سے تمہارے جذبات اس طرح سے ان کی توہین ہوگی، لیکن میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ میں انشال سے محبت کرتا ہوں اور اب تم ہی مجھے میری محبت دلا سکتی ہو۔ وہ واقعی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ چکا تھا۔ دونوں کی آنکھیں نم تھیں۔ ہما نے بمشکل مسکرانے کی کوشش کی۔ آپ فکر مت کریں، میں آپ دونوں کے درمیان نہیں آؤں گی۔ مجھے پتا ہوتا کہ آپ انشال سے محبت کرتے ہیں تو میں کبھی اس رشتے کے لیے ہاں نہ کہتی۔ ہما کا دل کرچیوں کی طرح ٹوٹا، مگر شہروز کی خوشی کے لیے وہ مان گئی۔ تھینک یو سو مچ، میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ اتنا کہتے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے ہما کرسی پر بیٹھی اور اس کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہتے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد ہی نکاح خانے نکاح پڑھانے کے لیے آ چکا تھا۔ جیسے ہی ہما سے رضامندی لی گئی تو ہما نے انکار کر دیا۔ مجھے یہ نکاح نہیں کرنا۔ سب نے بے حد بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو ہما؟ صفدر صاحب کو لگا جیسے ان کی بیٹی کا دماغ چکرا گیا۔ میں آپ سے کہہ چکی ہوں بابا، مجھے شہروز سے شادی نہیں کرنی۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو تکلیف دی، میں سب سے معافی مانگتی ہوں، لیکن میں شہروز سے شادی نہیں کروں گی کیونکہ مجھے شہروز پسند نہیں ہے۔ اس وقت میں نے صرف آپ کا بھرم رکھنے کے لیے ہاں کہی تھی، لیکن مجھے یہ گلٹ سانس نہیں لینے دے رہا۔ میں اب اس بوجھ کو مزید اپنے سینے میں دبا نہیں سکتی۔ وہ سب کو حیران اور پریشان چھوڑے ہال سے باہر نکل گئی، جبکہ سب مہمان چہمگوئیاں کرنا شروع کر چکے تھے اور انشال بے حد بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ مان ہی نہیں سکتی تھی کہ ہما اپنی مرضی سے انکار کرے۔ جس طرح سے ہما خوش تھی، اس نے ایک ایک جوڑا اپنی پسند کا بنایا تھا۔ وہ تو خوشی سے راتوں کو سو نہیں پاتی تھی کہ وہ شہروز سے شادی کرنے والی ہے۔ پھر ایسا کیا ہوا؟ انشال اس کے پیچھے ہی میرج ہال سے باہر نکلی۔ آپ ہی کہاں جا رہی ہیں آپ؟ ایسا کیا ہوا کہ آپ نے
نکاح سے انکار کر دیا؟ اس نے دونوں ہاتھ پکڑے ہما کو روکا۔ ہما نے ایک دم اس کا ہاتھ خود سے دور کیا۔ میں تمہارے ساتھ ظلم نہیں کر سکتی، نہ ہی شہروز کے ساتھ، وہ مجھ سے نہیں تم سے محبت کرتے ہیں انشال۔ الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا جو کسی نے انشال کے کانوں میں اتارا تھا۔ کیا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ انشال کو لگا شاید وہ سانس نہ لے سکے۔ ہاں، اسے مجھے خود کہا ہے کہ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے گھر والوں نے میرا رشتہ مانگا۔ اس نے تو تمہارے لیے اپنے گھر والوں کو بھیجا تھا، اور اب وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، اور اگر میں انکار نہ کرتی تو وہ سب کے سامنے برا بنتا، اور میں یہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے، جاؤ تمہیں اندر جا کر اب بابا کی عزت سنبھالنی ہے، تمہیں ہی نکاح کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے انشال دوبارہ کوئی بات کرتی، ہما اسے خود سے دور کرتی ہوئی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ وہ مزید یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی، اس کا دل ٹوٹا ہوا تھا، لیکن پھر بھی شہروز کی خوشی کے لیے اس نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا، جبکہ انشال کا دل اندر سے دو دھاری تلوار کی طرح کٹا تھا۔ وہ شخص اتنا ظالم کیسے ہو سکتا تھا؟ شادی کے دن نکاح سے چند منٹ پہلے وہ کیسے اس کی بہن کو انکار کرنے کے لیے مجبور کر سکتا تھا؟ اگر اسے انشال پسند تھی تو وہ پہلے کیوں نہیں آیا؟ اس نے کیوں اپنے گھر والوں کو ہما کے لیے بھیجا؟ شدید غصے کے عالم میں وہ ہال میں داخل ہوئی۔ اس کا ارادہ شہروز کو ذلیل کرنے کا تھا، مگر جیسے ہی وہ ہال میں آئی، اس کے بابا نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ انشال، اب تم ہی میری عزت بچا سکتی ہو، دیکھو کیسے مہمان باتیں کر رہے ہیں، تمہیں ابھی اور اسی وقت شہروز سے نکاح کرنا ہوگا۔ بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انشال کو لگا جیسے کوئی اس کے کانوں میں سیسا انڈیل رہا ہے۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ انہوں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اقرا بیگم بھی بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ ہم نہیں جانتے ہما نے ایسا کیوں کیا، لیکن اب تم ہی ہماری عزت بچا سکتی ہو، خدا کے واسطے منع مت کرنا، ورنہ یہاں سے تمہارے ماں باپ کی میت نکلے گی۔ انشال نے بے حد بے بسی سے شہروز کو دیکھا، جس کے چہرے پہ بے حد سکون تھا، جیسے وہ جانتا تھا کہ اگر بڑی بہن نکاح کے لیے انکار کر دے گی تو عین وقت پر والدین کو چھوٹی سے اس کا نکاح کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ انہیں اپنی عزت بچانی ہوگی۔ اور ماہم کو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر گزرے۔ اس کا پلان تو ہما نے خراب کر دیا تھا۔ اس کے پلان میں ہما کا انکار کہیں بھی نہیں تھا۔ میں تمہیں ان سب کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی شہروز ملک۔ انشال بڑبڑاتی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھ گئی، جس بات کا اشارہ تھا کہ وہ نکاح کے لیے تیار ہے۔ خیر 10 منٹ میں نکاح ہو گیا، اور اس کے فوراً بعد انشال کی مرضی کے بغیر ہی اس کے والدین نے اسے رخصت کر دیا۔ مگر شہروز بہت غصے میں تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے گھر والوں نے ہما کا ہاتھ کیوں مانگا۔ اس نے تو انشال کے لیے انہیں وہاں بھیجا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ ساری غلطی تو ماہم کی ہے، جس نے ان سب کو غلط بتایا۔ جیسے ہی وہ سب لوگ میرج ہال سے باہر نکلے، آپ لوگوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، ان سب کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ آپ لوگوں نے میری محبت کی توہین کی ہے۔ اب میں کبھی گھر نہیں آؤں گا، میں اپنے فلیٹ جاؤں گا، اور وہیں میری بیوی میرے ساتھ رہے گی۔ واجد صاحب کو یہ لگا کہ شاید وہ اس لیے ناراض ہو گئے کیونکہ ہما نے عین موقع پر انکار کر دیا، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ شہروز اس لیے ناراض ہو کر گیا ہے کہ انہوں نے انشال کے بجائے ہما کا ہاتھ کیوں مانگا۔ اس نے انشال کو بازو سے پکڑے گاڑی میں بٹھایا، اور اب اس کا رخ اپنے فلیٹ کی طرف تھا۔ سارا راستہ ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ گاڑی بلڈنگ میں داخل ہوئی، وہ اس کا ہاتھ پکڑے فلیٹ میں داخل ہوا۔ انشال جو خاموشی سے اس کے ساتھ گھر میں آئی تھی، اب اس کا ہاتھ میں شہروز سے اپنا ہاتھ آزاد کروایا۔ تم لوگوں نے اچھا نہیں کیا، میری بہن کو اس طرح سے ذلیل کرنے کا حق نہیں تھا تمہیں شہروز ملک۔ وہ چیخ پڑی۔ میری بات سنو انشال، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ میں نے وہاں اپنے گھر والوں کو ہما کے لیے نہیں تمہارے لیے بھیجا تھا۔ اسے یقین دلانا چاہتا تھا۔ انشال نے اس کے ہاتھ اپنے کاندھوں سے دور کیے اور کھلکھلا کر ہنس پڑی، لیکن اس کی ہنسی میں صاف طنز تھا۔ میرے لیے بھیجا تھا؟ تمہارے گھر والے پاگل تھے جو میری بہن کے لیے آئے؟ انہوں نے تو میرا ذکر بھی نہیں کیا، انہوں نے تو میری بہن کا ہاتھ مانگا۔ میری بہن کتنی خوش تھی اور وہ تم سے محبت کرنے لگی تھی، اور تم نے شادی سے چند منٹ پہلے اسے اس نکاح سے منع کرنے کے لیے فورس کیا۔ تم نے میری بہن کا دل توڑا ہے۔ میرے والدین کو بے عزت کروانے کے پیچھے اصل تمہارا ہاتھ ہے، اور میں ان سب کے لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ مت سمجھنا کہ میں تمہارے ساتھ یہاں ایک ہیپی میرڈ لائف گزاروں گی۔ میں صرف اپنے بابا کی مجبور کرنے پر یہاں آئی ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ میری عزت رکھنا اور ان کی عزت رکھنے کے لیے مجھے یہاں رہنا ہوگا، لیکن یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں شوہر سمجھوں گی یا پھر تمہیں اپنا قریب کبھی آنے دوں گی۔ میں تمہیں کیا سمجھتی ہوں اور تم کیا نکلے شہروز ملک؟ وہ بس اسے شدید حقارت سے دیکھتی
افسوس سے نفی میں سر ہلاتی فلیٹ کے دونوں میں سے ایک کمرے میں جا کر غائب ہو گئی، اور شہروز نے بے حد بے بسی سے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ اور بس وہ دن گیا اور آج کا دن، پورے 1 مہینے میں ان دونوں کے درمیان اس بات پر بحث ہوتی رہی، مگر یہ واضح تھا کہ انشال اس کا یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ انشال کو اپنی بے گناہی کا یقین کیسے دلائے۔ دوسری طرف اس نے اپنے سب گھر والوں سے ہر قسم کا رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ وہ کسی سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا، آفس جاتا بھی تو اپنے بابا سے صرف کام کی بات کرتا تھا، اس کے سوا ان سے ناراض تھا۔ ہما نے بہت کوشش کی کہ وہ شہروز سے بات کر سکے، مگر شہروز نے سب کے نمبرز بلاک کر دیے تھے۔ وہ اس وقت کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ سب گھر والوں کو اپنا مجرم سمجھتا تھا، کیونکہ انشال اس سے ناراض تھی اور اسے اب اس ناراضگی بے چین کر رہی تھی۔ وہ سارے گھر کے کام کر رہی تھی، کھانا بنا رہی تھی، کپڑے دھونا تک، لیکن شہروز کے ساتھ اس کا رشتہ ایسا تھا جیسے 2 دشمن ایک ساتھ ایک چھت کے تلے رہنے کے لیے مجبور کر دی گئے ہوں۔ جیسے 1 مہینے میں اس کے گھر والے یا پھر ہما کیسی تھی، اس نے ایک بار بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ ہما کے سامنے گئی تو ہما کو مزید تکلیف ہوگی، مگر وہ بھی نہیں جانتی تھی کہ قسمت نے نہیں بلکہ کسی اور نے ان کے ساتھ سازش کی ہے۔ اگلی صبح کا آغاز ہو چکا تھا۔ کل رات اس کی اور شہروز کی بحث ہوئی تھی۔ وہ غصے میں دوسرے کمرے میں آ گئی تھی اور شہروز ابھی تک شاید سو رہا تھا۔ وہ کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی جب شہروز فریش ہوتا کمرے سے باہر نکلا۔ اس نے ایک نظر انشال کو دیکھا، جس نے زرد رنگ کی فراک پہن رکھی تھی اور اپنے دھیان میں کام کر رہی تھی۔ ابھی وہ اسے دیکھنے میں ہی مصروف تھا۔ جب فلیٹ کا دروازہ بجا، وہ دروازے تک آیا، دروازہ کھولا تو سامنے ہی ماہم اور نوال کھڑی تھی۔ اس نے بے حد بے یقینی سے ان دونوں کو دیکھا۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہی ہو؟ سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا ہوا؟ بھائی، آپ ہم سے اتنے ناراض ہیں کہ 1 مہینہ ہو چکا، آپ گھر بھی نہیں آئے۔ میں آپ کو اتنا مس کر رہی تھی، اسی لیے آپ سے ملنے آ گئی۔ میرا کیا قصور ہے؟ آپ مجھ سے کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ میں تو کسی چیز کے بارے میں جانتی ہی نہیں۔ وہ روتی ہوئی شہروز کے گلے لگ گئی تو شہروز نرم پڑا۔ اچھا بس ٹھیک ہے۔ وہ اسے دور ہوا اور کمرے میں چلا گیا۔ وہ دونوں اندر آ گئی۔ انشال نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا، مگر دونوں کو ایسے اگنور کیا جیسے وہ دونوں یہاں پر ہوں ہی نہ۔ نوال کچن میں ہی آ گئی جبکہ ماہم شہروز کا انتظار کرنے باہر بیٹھ گئی۔ وہ شہروز سے بات کرنا چاہتی تھی۔ تمہیں کیا ہو گیا انشال؟ تم مجھے کس چیز کی سزا دے رہی ہو؟ ہم دونوں دوست ہیں۔ تم مجھے دیکھ بھی نہیں رہی، بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ میری کیا غلطی ہے بتاؤ پلیز مجھے۔ نوال سے کہاں برداشت ہو رہا تھا کہ انشال اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہی تھی۔ انشال نے چولہا بند کیا اور ایک کاٹدار نظر نوال اور ہما پر ڈالی۔ دوستی تو اسی روز تک تھی جب تمہارا بھائی میری بہن سے نکاح کرنے والا تھا، لیکن تمہارے بھائی نے میری بہن کو اس نکاح سے انکار کرنے کے لیے مجبور کیا، اور اس کے لیے میں تم سب کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اب ہماری کوئی دوستی نہیں رہی نوال ملک، اور پلیز جان چھوڑ دو میری۔ میں تھک چکی ہوں تم لوگوں کے اس دوغلے پن کو دیکھتے دیکھتے۔ تمہارا بھائی کم ہے کیا جو تم بھی شروع ہو چکی ہو؟ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ نوال سے یہ سب کہنا اسے بھی تکلیف دے رہا تھا۔ نوال خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ ناشتہ وہیں چھوڑے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ شہروز تھوڑی دیر بعد کمرے سے باہر نکلا تو وہ دونوں وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ نوال کے پاس آ کر بیٹھا۔ کیا ہوا، ابھی بھی ناراض ہے تم سے؟ اس نے بے بسی سے پوچھا۔ نوال نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ سر ہلایا۔ وہ تو مجھ سے بھی ناراض ہے، مگر کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شہروز نے اسے حوصلہ دیا۔ آپ گھر کیوں نہیں آ رہے؟ گھر آ جائیں، سب آپ کو بہت یاد کرتے ہیں شہروز۔ ماہم نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ اس سے پہلے وہ کوئی بات کرتا بیل ایک بار پھر بجی۔ وہ دوبارہ دروازے تک گیا تو حیران رہ گیا۔ اس پر دروازے میں اس کے والدین کھڑے تھے۔ آپ لوگ یہاں؟ وہ حیران ہوا تھا۔ کیوں، ہمیں اپنے گھر میں نہیں آنے دو گے؟ شہروز نے بنا کچھ کہے سائڈ پر ہوتے انہیں راستہ دیا۔ نہیں نہیں، بالکل، آئیں، اندر آئیں۔ ان کی آواز پر انشال کمرے سے باہر نکل آئی۔ جو بھی تھا وہ بڑے تھے، وہ ان کی انسلٹ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیوں ہم سے ناراض ہو کر بیٹھے ہو؟ جو کچھ ہما نے کیا اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ میں نے آپ لوگوں کو وہاں انشال کا رشتہ مانگنے کے لیے بھیجا تھا، مگر آپ لوگ ہما کا رشتہ کیوں مانگ کر آئے؟ ماہم نے گھبرا کر شہروز کو دیکھا۔ وہ تو اب یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ شہروز یہ سوال پوچھے گا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم نے تو ہما کا رشتہ مانگنے کے لیے ہی کہا تھا ہم سے۔ سعدیہ بیگم نے بے حد بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں ماما؟ میں نے تو ایک بار بھی ہما کا ذکر نہیں کیا۔ میں نے تو شروع ہی سے انشال کو پسند کیا، اور میں انشال ہی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔
وہ تو شکر ہے کہ مجھے پتہ چل گیا نکاح سے پہلے کہ میرا نکاح ہما سے ہو رہا ہے، اور میں نے اسے اپنی محبت کا بتایا کہ میں انشال سے محبت کرتا ہوں۔ وہ خود اس نکاح سے انکار کر دے، وہ تو شکر ہوا کہ ہما کا، میں اس کا احسان کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس نے انکار کر دیا، ورنہ آج انشال کبھی میرے نکاح میں نہ ہوتی اور میں کسی اور سے نکاح کر لیتا۔ انشال دروازے میں کھڑی خاموشی سے یہ سب سن رہی تھی۔ اسے ابھی بھی یقین تھا کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ اگر وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا تو پھر کیوں اس کی بہن کو درمیان میں لایا؟ ہمارا یقین کرو، ہم نے ہما کا رشتہ اس لیے مانگا کیونکہ ہمیں تو یہی کہا گیا کہ تم ہما سے محبت کرتے ہو۔ کس نے آپ کو ایسا کہا؟ شہروز نے تیزی سے اپنی ماں کی بات کاٹی۔ ماں ہم صوفے سے اٹھی۔ ماما کی کال آ رہی ہے، مجھے گھر جانا ہوگا۔ اس سے پہلے وہ جاتی تیزی سے شہروز نے اٹھ کر ماہم کا بازو دبوچا۔ بتاؤ ماہم، میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ کیا میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں ہما سے شادی کرنا چاہتا ہوں؟ جیسے اب شہروز سب کچھ سمجھ چکا تھا۔ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ آپ ہما۔ اس سے پہلے وہ بات پوری کرتی شہروز دھاڑا۔ بکواس بند کرو اپنی، جھوٹ بولنے کی کوشش مت کرنا مجھ سے۔ میں نے تمہیں ہما کا نہیں انشال کا کہا تھا، اور تم نے خود کہا تھا کہ تم ماما بابا سے بات کرو گی کہ وہ میرے لیے انشال کا رشتہ لے کر جائیں۔ بتاؤ پھر تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ میں نے تو ہما کا ذکر بھی نہیں کیا تھا، تم نے کیوں انشال اور میرے ساتھ ایسا کیا؟ شہروز ساری گیم سمجھ چکا تھا، مگر اسے یہ سمجھ نہیں آیا کہ ماہم نے جھوٹ کیوں بولا۔ وہ اتنی زور سے چیخا کہ انشال بھی ایک پل کے لیے اپنی جگہ سے اچھل کر رہ گئی۔ ہاں، اس نے ہی تو ہمیں کہا تھا کہ تم ہما کو پسند کرتے ہو۔ سعدیہ بیگم نے بھی بے حد بے یقینی سے ماہم کو دیکھا۔ نوال حیرت سے سب کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہاں ہو کیا رہا ہے؟ بتاؤ ماہم، کیوں کیا تم نے ایسا؟ شہروز نے ایک زوردار جھٹکا اس کے بازو کو دیا کہ ماہم کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہو گئی۔ میں آپ کو پسند کرتی تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ کسی اور سے شادی کریں، اسی لیے میں نے سب کچھ پلان بنایا۔ مجھے لگا جب آپ عین نکاح کے وقت ہما کو دلہن بنا دیکھیں گے تو آپ خود ہی اس نکاح سے انکار کر دیں گے، اور جب آپ ان کی بیٹی کو دلہن بنا چھوڑ آئیں گے تو پھر وہ اپنی چھوٹی بیٹی آپ کو دیں گے ہی نہیں۔ اس طرح سے ان کے والدین انشال کو اس کے بعد ملک ہاؤس آنے سے بھی منع کر دیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میری آپ سے شادی ہو جائے گی۔ اس کے الفاظ ابھی منہ میں ہی تھے جب شہروز کا ہاتھ اٹھا اور ماہم کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ وہ خدایا، یہ تم نے کیا کر دیا ماہم؟ تمہیں شرم نہیں آئی 3 زندگیوں کو داؤ پر لگاتے ہوئے؟ تمہیں مجھ سے محبت تھی تو مجھ سے ذکر کرتی، شاید میں تمہاری اس محبت کو ایکسپلین کر دیتا کہ ہم ساتھ رہتے ہیں اس لیے تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو چکی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جہاں پسندیدگی ہو وہیں شادی کی جاتی ہے۔ اس طرح تو مجھے 8 سالوں میں بہت سی لڑکیاں پسند آئیں، کیا میں سب سے شادی کر لیتا؟ مرد شادی اس سے نہیں کرتا جسے پسند کرتا ہے، وہ شادی اسی سے کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ محبت اور پسندیدگی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ محبت ہر ایک سے نہیں، صرف ایک سے ہوتی ہے۔ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنی بہن سمجھا، تم میرے لیے دوسری نوال تھی، لیکن تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ وہ شدید بے بسی اور غصے کے مارے پوچھ رہا تھا۔ اس کا لہجہ کانپ رہا تھا، جبکہ واجد صاحب اور سعدیہ بیگم نے شدید شرمندگی سے شہروز کو دیکھا۔ ہمیں پتہ ہوتا کہ ماں ہم جھوٹ بول رہی ہے تو ہم تم سے خود کنفرم کرتے۔ مجھے لگا شاید تم نے ہما کو ہی پسند کیا ہے، کیونکہ انشال تو بہت بار ہمارے گھر آئی ہے، لیکن اس روز ہما پہلی بار آئی تھی۔ میں سمجھی یہی سچ ہے۔ مجھے پتہ ہوتا کہ ماہم کے دماغ میں یہ کچھ چل رہا ہے تو شاید میں تم سے کنفرم کرتی۔ آئی ایم سوری، ہمیں نہیں پتا تھا یہ سب کچھ کیا ہو گیا۔ اب ہمیں صفدر صاحب سے معافی مانگنی چاہیے، سعدیہ بیگم شدید پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ انشال کے سامنے آئی۔ میں جانتی ہوں کہ تم اتنی بری نہیں ہو، لیکن مجھے تم اچھی نہیں لگتی تھی۔ مطلب تمہارے اندر بچپنا ہے، شرارتیں، اس کے لیے مجھے معاف کر دو۔ ہماری وجہ سے تمہارے گھر والوں کو بہت کچھ فیس کرنا پڑا۔ آئی ایم سوری بیٹا۔ انہوں نے انشال کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تو انشال کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں۔ اس نے ان کے ہاتھ پکڑ لیا۔ ایسی باتیں مت کریں آنٹی، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، شاید یہی سب کچھ میری قسمت میں لکھا تھا۔ اس نے ایک نظر شہروز کو دیکھا جو چہرہ جھکائے اپنا ماتھا مسل رہا تھا۔ نوال اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ دیکھو، اب تو میرے بھائی نے بھی کہہ دیا وہ تم سے محبت کرتے ہیں، اب تم مجھ سے یہ ناراضگی تو ختم کر دو انشال۔ وہ تکلیف سے کہہ رہی تھی۔ انشال آگے بڑھی اور نوال کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ آئی ایم سوری نوال، میں نے تمہیں ہرٹ کیا۔ وہ رو رہی تھی۔ نوال بھیگی آنکھوں سے ہنس پڑی۔ اس کے لیے یہی بہت تھا کہ اس کی دوست نے اسے معاف کر دیا۔
کچھ دیر بعد وہ کمرے میں چلی گئی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ شہروز اس سے محبت کرتا ہے۔ ہاں، وہ سچ کہہ رہا تھا۔ اس نے اپنا رشتہ اس کے لیے ہی بھیجا تھا، مگر صرف ماہم کے حسد کی وجہ سے سب کچھ تباہ ہو گیا، اور اب انشال کو اپنے رویے پر افسوس ہو رہا تھا۔ اس نے کس طرح شہروز سے بحث کی۔ 1 مہینے سے وہ کیسے اس سے بات کرتی تھی، شدید غصے میں، اس سے ناراض تھی، اس سے نفرت کرنی شروع کر چکی تھی، اس بات سے انجان کہ وہ تو شروع ہی سے اس سے محبت کرتا آ رہا تھا۔ نکلو میرے گھر سے، اور خبردار اگر آئندہ تم یہاں پر آئیں۔ شہروز نے غصے سے ماہم کو دروازے سے باہر نکل جانے کا اشارہ کیا۔ اور بابا، جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی میں انشال کو لے کر گھر نہیں آؤں گا، تب تک ہم یہیں فلیٹ میں رہیں گے۔ شہروز نے سنجیدگی سے اپنے باپ کو فیصلہ سنا دیا۔ انہوں نے سمجھداری سے اس بات میں سر ہلایا اور کوئی مخالفت نہیں کی۔ وہ لوگ چلے گئے۔ نوال بھی اپنے والدین کے ساتھ جا چکی تھی۔ صبح سے دوپہر ہوئی اور دوپہر سے شام ہو چکی تھی، مگر انشال کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ آج شہروز بھی آفس نہیں گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر بیٹھی تھی، بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے چھت کو گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ شہروز اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ انشال نرمی سے اسے پکارا، آئی ایم سوری، میری وجہ سے اگر تمہارا دل دکھا ہو تو، لیکن خدا کی قسم وہاں میں نے ہما کے لیے انہیں نہیں بھیجا تھا۔ کیا تمہیں اب بھی میری بات پر یقین نہیں ہے؟ اس نے نرمی سے انشال کا ہاتھ پکڑا۔ انشال نے اب اپنا ہاتھ اس سے دور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو غلط سمجھا، میں نے آپ کو بہت کچھ برا بھلا کہا، مجھے لگا شاید۔ وہ بول نہیں سکی، وہ ہچکیوں سے رو پڑی۔ وہ سمجھ رہی تھی شاید شہروز نے اس کی بہن کی انسلٹ کی ہے، ایسے اسے عین نکاح سے پہلے منع کر دینا۔ تم نکاح کے لیے انکار کر دو کی تو وہ کیا سے کیا سمجھ رہی تھی کہ شہروز اچھا انسان نہیں ہے۔ پہلے اس کی بہن کا رشتہ بھیجا، پھر عین نکاح کے وقت اس سے نکاح سے انکار کے لیے مجبور کیا۔ وہ رو رہی تھی۔ شہروز نے بنا کچھ کہے اسے اپنے حصار میں لیتے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں شرمندہ ہوں جو کچھ ہوا، اس کے بارے میں میں بھی اتنا ہی لا علم تھا جتنی تم، لیکن خدا کی قسم میرا تمہارے گھر والوں کو تکلیف دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مجھے بھی آج ہی معلوم ہوا ہے کہ یہ سب کچھ ماہم کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں بھی حیران ہوں کہ میں نے کیوں ہما پر یقین کیا۔ مجھے اپنی محبت، اپنی پسند کا اظہار اپنے والدین کے سامنے خود کرنا چاہیے تھا۔ آئی ایم سوری، میں بہت شرمندہ ہوں۔ وہ بار بار معافیاں مانگ رہا تھا اور انشال روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ آپ معافی مت مانگے، ساری غلطی میری ہے۔ میں نے آپ کو غلط سمجھا، معافی مجھے مانگنی چاہیے۔ کتنی دیر تک وہ روتی رہی، اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا رہا۔ کتنی ہی دیر بعد اس کا رونا ختم ہوا تو شہروز نے گہری سانس لی۔ اب جب کہ تم سب کچھ جان چکی ہو کہ سچائی کیا ہے، تو اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم میرے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارو گی؟ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی کا آغاز کریں، اپنے رشتے کو مکمل کریں، لیکن تم مجھ سے ناراض تھیں اور میں تمہاری ناراضگی کی پرواہ کرتا ہوں، اسی لیے میں زبردستی تمہیں حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں تمہیں مزید کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، اور میں زبردستی شوہر ہونے کی حاکمیت تم پر جھاڑتا، تمہارا وجود حاصل کر لیتا، لیکن تمہارا دل وہ شاید کبھی میرا نہ ہوتا، اسی لیے میں انتظار کر رہا تھا اس بات کا کہ جب تمہیں یقین ہو جائے کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، کہ اب تم دل سے میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو۔ وہ بے بسی سے پوچھ رہا تھا۔ انشال نے بنا دیر کے اس کے سینے پر سر رکھ دیا، جو اس بات کا اظہار تھا کہ ہاں وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ میں تمہارے گھر جاؤں گا اور تمہارے پیرنٹس اور تمہاری سسٹر سے معافی مانگوں گا، شہروز اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اسے بتا رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے انشال کے ماتھے پر لب رکھے تو انشال کو گہرا سکون ہوا۔ آج اسے یہ لمس اذیت نہیں دے رہا تھا، آج اسے سکون محسوس ہو رہا تھا۔ ہاں، وہ شخص بے قصور تھا، سچا تھا، اس سے محبت کرتا تھا اور کسی کا نہیں تھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے یہ سب بتا نہیں سکتی تھی کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ ہاں، وہ نہیں جانتی کہ کب وہ شہروز کی محبت میں مبتلا ہو گئی، اور شاید شہروز کو اس کے اظہار کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میں جانتا ہوں جو کچھ ہوا وہ ہم بدل نہیں سکتے، لیکن ہم اپنی نئی زندگی تو شروع کریں گے نا، اور میں کوشش کروں گا کہ ہماری آئندہ زندگی میں اتنی خوشیاں آئیں کہ تم پرانی تلخیاں بھول جاؤ۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیتے اس کے دونوں گالوں پر لب رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور اس سارے میں پہلی بار انشال بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی۔ شہروز نے اس کے لب اپنے لبوں میں لیتے
اپنی محبت ان پر نچھاور کی اور قطرہ قطرہ اس کی سانسیں پینے لگا۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ اسے پورے حق اور پورے مان سے چھو رہا تھا، اور اب انشال اس کے قریب کمفرٹیبل تھی۔ اس نے اسے 1 مہینے میں انشال کے ساتھ زبردستی اپنا رشتہ آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کی مرضی سے یہ رشتہ آگے بڑھائے، اور انشال خوش تھی۔ ہاں، یہ بات سچ تھی کہ شہروز نے اس کی مرضی، اس کی خواہش کا احترام کیا تھا، اور جو شخص اس کی ناراضگی کی اتنی پرواہ کرتا تھا، اس کی اجازت کے بنا اس کے قریب نہیں آیا، اس شخص کا مقام اب اس کے دل میں بہت اونچا ہو چکا تھا۔ شہروز نے سائڈ ٹیبل پر ہاتھ مار کر لائٹ بند کی۔ کھڑکیوں کے پردے پہلے ہی گرے ہوئے تھے، کیونکہ انشال ایسے کمرے میں روشنی کے بنا ہی بیٹھتی تھی، مگر شہروز نے کمرے میں مزید اندھیرا کیا اور اب اسے بیڈ پر گرائے اس پر جھکتا، اپنی محبت اس پر نچھاور کرنے لگا، اور گہری ہوتی شام کے ساتھ وہ دونوں بالآخر ہر غلط فہمی کے بعد ایک ہو چکے تھے، اور ماہم نے منہ کی کھائی تھی اسے زبردستی کسی کی زندگی تباہ کرنے کی کوشش کرنے کے جرم میں۔ بس ایک ہی سزا کافی تھی کہ وہ بہت جلد کسی اور سے شادی کر کے اس گھر سے جانے والی تھی، اور شہروز کبھی اس کا نہیں ہو سکتا تھا۔ شہروز انشال کے ساتھ اس کے گھر گیا تھا، اور اس نے باقاعدہ ہما سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی، ساری سچائی بتائی تھی، اور وہ اس کے والدین کے سامنے شرمندہ تھا، مگر سارا سچ جاننے کے بعد صفدر صاحب نے اسے معاف کر دیا، اور ہما بھی اب کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ وہ اپنی بہن کے لیے خوش تھی، اور اس کے دل میں جو شہروز کے لیے اچانک اور شدید پسندیدگی آئی تھی، وہ بھی اب کافی حد تک اس کے دل سے نکل چکی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ خدا انسان کو وہی دیتا ہے جو اس کے لیے بہترین ہو، اور وہ اپنے اللہ کے فیصلے پر خوش تھی۔ شہروز اور اس کا کوئی جوڑ نہیں تھا، اس کے لیے شہروز اس کا نہیں ہو سکا، اور جو اس کا ہوگا، جس کے قابل وہ ہوگی، اللہ اسے خود ہی عطا کر دے گا، اور بے شک وہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔